قادیان جو ہے نا، یہ قادیان یہ پاکستان میں رہا یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں۔ اچھا، ہندوستان میں یہ مرکز تھا قادیانیت کا۔ بعد میں یہ وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی تو مر گیا سن 1908 میں، اور پاکستان بننے کے بعد اس کا خاندان بھی وہاں نہ رہ سکا، وہ آ گئے پاکستان۔ سکھوں نے جس طرح مسلمانوں کو مار بھگایا، اسی طرح ان کو بھی مار بھگایا، یہ بھی آ گئے پاکستان۔ اور جب یہاں آئے تو یہاں آ کر انہوں نے ایک رقبہ، ایک جگہ خریدی، اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ربوہ نام رکھا، جبکہ یہ بھی ایک بہت بڑا حملہ تھا مسلمانوں کا۔ پاکستان کس کے مقصد کے حوالے سے بنایا گیا؟ اسلام کی آواز تھی نا۔ جب وہ لوگ اپنے پرپر سے ادھر پھیلانے شروع ہوئے کہ چلے ہندوستان تو رہ گیا ادھر، پاکستان جب بنا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا سر ظفر اللہ، اور یہ کٹر قادیانی تھا، کٹر۔ اور آپ تو شاید نہیں جانیں گے، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت کا وہ بیان میرے پاس محفوظ ہے، حضرت نے اس بیان میں فرمایا تھا علماء کے مجلس میں دارالعلوم دیوبند میں 2500 علماء کی مجلس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ قادیانیت کو پوری دنیا میں پھیلانے میں جتنا رول اپنا سر ظفر اللہ کا اکیلا رہا ہے، پوری جماعت کا اتنا نہیں رہا، اور اتنا کٹر تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ محمد علی جناح جب فوت ہوئے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن یہ اخباری رپورٹروں کے ساتھ کھڑا رہا، یہ سے جنازہ نہیں پڑھا، اتنا پکا تھا قادیانیت۔ انسان حیران ہوتا ہے۔ اچھا، اور اخباری نمائندوں نے اس سے پوچھا کہ سر آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ اس نے دو ٹوک جواب دیا، کہتا ہے سنو، اگر جناح صاحب مسلمان ہیں تو میں کافر ہوں، اور کافر کسی مسلمان کا جنازہ، اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر جناح صاحب کافر ہیں، اور کوئی مسلمان کسی کافر کا جنازہ، کہتا ہمارا کفر اسلام کا فاصلہ۔ اور اس موقع پر جب مسلمان ختم نبوت کی بات کرتے تھے، حتیٰ کہ پتہ ہے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسا دور تھا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اگر کوئی ہمارا عالم مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اور اس کو ماننے والے کے بارے میں قادیانی یا مرزائی کا لفظ لکھتے تھے تب بھی نہیں چھپنے دیتے، ہماری حکومت نہیں چھپنے دیتی تھی اس دور، کہتے تھی بدلو اس کو، احمدی لکھو۔ کیا لکھو؟ احمدی لکھو۔ حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے ہمارے علماء کہتے تھے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کو احمدی لکھنے کو، کہتے تھے ہمارے نبی کا نام احمد ہے، یہ احمدی کہاں سے آئے ہیں؟ احمدی تو یہ اصل میں جو حضرت فرماتے تھے یہ جان کے احمدی اپنے آپ کو کہلواتے تھے ہم لوگوں سے، کیوں؟ احمدی کہہ دیا، لکھ دیا تو ایک درجے میں تو اس کو مان لیا۔ آپ کو یاد ہوں گے پاکستان میں ایک وقت رہا ہے جنیجو صاحب کا، انہوں نے خود حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا، اور حضرت کی وہ دستاویز میرے پاس محفوظ ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں 30 سال سے جو لڑا تو میں نے ان سے بھی کہا کہ جنیجو صاحب مہربانی فرمائیں، کردار ادا کریں اس پر، نئی نسلوں کو کیا جواب دیں گے، تاریخ معاف نہیں کرے گی آپ کو۔ کہتے ہیں حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جنیجو صاحب کہنے لگے ہمیں وائٹ ہاؤس اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس کا نام تبدیل کرو۔